آج سورہ ہود کے مضامین ذکر کیے جائیں گے۔ سورہ ہود مکی سورت ہے، اس کے 10 رکوع ہیں اور 123 اس کی آیتیں ہیں۔ جمعے کے دن سورہ ہود کو پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو انبیاء کے ناموں پر آئی ہیں۔ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر، سورہ یوسف یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر، سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ، اسی طرح سورہ ہود وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ نے اپنے ایک نبی بھیجے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، ان کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا، ساتھ ہی حضرت ابو طالب آپ کے چچا جان کا وصال ہوا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف کے پہاڑ تھے وہ توڑ دیے گئے۔ پہلے بھی کافر پریشان کرتے تھے، لیکن اب پریشانیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت یہ سورت اتری تھی۔ اللہ نے اس میں اپنے نبی کے سامنے 6 نبیوں کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 6 نبیوں کی زندگی اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، اور پھر بتایا کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا تھا، لوگوں نے کس طرح انہیں تکلیفیں دی۔ تو اے میرے محبوب، ہم آپ کے سامنے یہ واقعات، یہ قصے اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ استقامت آپ نے دکھانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی، تو اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ استقامت ہی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو انسانی دماغ 3 طرح کے رد عمل دیتا ہے۔ پہلا رد عمل، بندہ امید چھوڑ دیتا ہے، امید ٹوٹ جاتی، کام ان کی کرنا۔ جب کوئی دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، جب شریر لوگ بڑھ جاتے ہیں، تو سب سے پہلا کیا رد عمل انسان کی طرف سے آتا ہے؟ جو حق پہ چل رہا ہوتا، امید ٹوٹ جاتی ہے اس کا دل ہی نہیں کرتا کام کرنا، وہ امید توڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری، وہ سرکش جو لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف دے رہے تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے رد عمل میں۔ وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، بس جو ہونا تھا میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ مظلوم جب اٹھتا ہے تو پھر اس طرح کرتا ہے، وہ اگلے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری جو صورت ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے کسی مظلوم کی اور کسی حق والے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظالم کے تابع کر لیتے، کہنا ٹھیک ہے میں تھوڑے نال، جیسے تم کہو گے ویسے میں کروں گا۔ تو وہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، اس سے انہیں تقویت ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نبیوں کا ذکر کر کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا رد کیا ہے۔ پہلا رد کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ان کی باتوں کی طرف نہیں جانا، جو آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں اس پہ آپ نے استقامت دکھانی، امید نہیں چھوڑنی، اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ دوسرا، وَلَا تَتَقَوْا، سرکشی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ کسی کو نقصان دینا شروع کر دیں، عادت سے نہیں بڑھنا، برائی کی طرف آگے نہیں جانا۔ اور تیسرا رد عمل کیا تھا کہ انسان ظالم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے پلڑے میں جھکاؤ نہیں ڈالنا، اس کے پاس نہیں بیٹھ جانا، جا کر جھکاؤ نہیں دکھانا ظلم کی طرف۔ اگر تم نے ظلم کی طرف جھکاؤ دکھایا، ظالم کا ساتھ دیا، تو جس طرح انہیں آگ چھوئے گی تمہیں بھی آگ میں ڈالا جائے گا۔
تو تینوں رد عمل جو انسانی دماغ میں آ سکتے تھے اللہ نے اس صورت کے اندر تینوں کا جواب دیا. استقامت، سرکشی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، نقصان نہیں دینا کسی، اور تیسرا ظالم کی جولی میں جا کر نہیں بیٹھنا، ظالم کو تقویت نہیں دینی، ظلم اور سرکشی کے بیچ میں چلنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے دو ایمان کا اعتدال دو لا کے درمیان ہے. اس آیت کے اندر جو دو لا ہے، لا تتگو لا ترکن، سرکشی بھی نہیں کرنی اور ظالم کی طرف جھکنا بھی نہیں. اس کے بیچ میں رہنے کا نام اعتدال ہے، اور اسلام ہم سے اعتدال کا تقاضا کرتا ہے. تو اس صورت کے اندر ایک تو یہ مضمون ذکر کیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 6 نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا. اینڈ پہ کیا فرمایا؟ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے میرے محبوب یہ سارے نبی ہیں، رسول ہیں، جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں. کس لیے کیے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. آپ پڑھیں گے، ان کو سنیں گے واقعات کو، تو آپ کا دل مضبوط ہوگا. اور پھر ان قصوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو اس صورت میں ہے، فرمایا ان کے اندر حق بھی ہے، ان میں نصیحت بھی ہے، اور یاد دہانی بھی ہے. یہ واقعے ایسے نہیں ہے کہ گھڑ دیے گئے، یہ حق ہے، یہ سچے واقعے. اور پھر کچھ واقعات ایسے ہوتے جس سے ملتا کچھ نہیں کسی کو، نہیں، ان واقعات سے نصیحت ملے گی آپ کو. اور تیسری بات قرآن نے ذکر کی، ذکرہ، اس کے اندر یاد دہانی ہے. یعنی پہلے قوموں نے جب نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جیتا کون؟ نبی جیتے. ہارے کون؟ وہ ظالم ہارے. تو اب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذہن میں رکھیں کہ جیت آپ کی ہے، ہار ان کی ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر یہ ایک ان صورتوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن کی جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا، یعنی میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا. ان کے مضامین اتنے سخت ہیں اور اتنے مشکل مضامین ہیں کہ وہ مضامین پڑھ کے انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کر پاتا. اس طرح اللہ نے ڈرایا ہے عذابوں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنی امت کی. جب پچھلی قوموں کا ذکر پڑھتے تھے کہ ان پہ عذاب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے کہ کہیں میری امت پہ بھی اسی طرح عذاب نہ آ جائے، میری قوم پہ بھی اسی طرح عذاب نہ آ جائے. ان صورتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی کہ جنہوں نے مجھے بوڑھا کیا ہے، ایک سورہ ہود بھی ہے، ایک سورہ اما یتساءلون ہے، ایک سورہ مرسلات ہے، ایک سورہ واقعہ ہے. یہ صورتیں، اور ایک سورہ اذا الشمس کورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے میں بڑھاپے کی طرف جاتا ہوں، جنہوں نے مجھے بوڑھا کرتا. ان میں سے ایک سورہ ہود بھی ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امید بھی دلائی ہے کہ توبہ کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے لیے ثمرہ کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ دیندار ہو جائے گا تو وہ غربت آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، مسکینی آ جائے گی، وہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہونا. نہ نہ، قرآن یہ نہیں کہتے. توبہ کرنا، نیکی کے راستے پہ چلنا، اچھائی کے راستے پہ چلنا، یہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے لوگوں کے. دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم توبہ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، تم کوئی کام نہ کرو، تم کوئی محنت نہ کرو. اللہ تو فرماتا ہے استغفروا ربکم، تم استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، تم توبوا الیہ، توبہ بھی کر لو، اللہ کے حضور جھک بھی جاؤ. پھر اللہ کیا دے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بہترین ساز و سامان عطا کرے گا. الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فضیلت والے کو اس کا فضل اپنا اس تک پہنچا دے گا. تم توبہ تو کرو، تم استغفار تو کرو، اللہ تمہیں زندگی کا سکون دے دے گا، تمہیں زندگی جینے کا مزہ آئے گا، تمہیں پتہ چلے گا زندگی اصل کیا. استغفار کرنے سے زندگی میں سکون آئے گا. تمہارے ساز و سامان، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ، وہ تمہیں سکون دینا شروع کر دے گا. تمہاری اولاد تمہیں سکون دینا شروع کر دے گی. جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ سب تمہارے لیے سکون کا باعث بن جائیں گے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ نے باقاعدہ ایک سورت اتاری ہے, لیکن اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا اس سورت میں نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کی ہے. وجہ کیا تھی؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا اللہ نے درس دینا تھا, کیونکہ تکلیفیں آ رہی تھی, تو اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ زیادہ ذکر کیا, کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی. قرآن کہتا ہے انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی, انہوں نے جناب 950 سالوں تک تبلیغ کی. کتنی؟ 950 سال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ, وہ ان میں رہے, أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام, 50 سال نکال کے 1000 سال, یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اتنی محنت. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اللہ فرماتا ہے ایمان کتنے لائے؟ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. 7 8 9 جنریشنز گزر گئی, نسلیں گزر گئی کئی, اور نوح علیہ السلام سب نسلوں کو تبلیغ کرتے رہے. ایک گئی, دوسری آئی, دوسری گئی, تیسری آئی, ساری نسلوں کو تبلیغ کی, کسی نے ایمان قبول نہیں کیا. اور بعض روایات میں آتا ہے 84 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کشتی بنائیں. نوح علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے وہ صحرا تھا, وہاں درخت ہی نہیں ہوتے تھے, کشتی کس سے بناتا؟ پھر اللہ نے مہلت دی قوم کو 100 سال کی. 100 سال کے لیے درخت لگائے گئے. وہ درخت 100 سالوں میں بڑے ہوئے. پھر 100 سالوں کے بعد کہا انہیں کاٹو. ان کو کاٹ کے نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. تو جو لوگ پاس سے گزرتے نوح علیہ السلام کے, وہ مذاق اڑاتے, کہنے صحرا دے وچ کی کشتی چلانی, ایک ہی بنا رہے ہو. تو نوح علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا, یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا, آپ ان کی نظروں کو نہ دیکھیں, وہ نظریں آپ کو کیا دیکھتی ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا, آپ جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے بھی ہیں اور ہمارے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے کشتی بنا. اللہ کے صحرا میں جہاں پانی نہ ہو, جہاں ریت ہی ریت ہو, وہاں کشتی کی کیا ضرورت ہوتی. اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ کشتی بنائیں, بِأَعْيُنِنَا, ہمارے سامنے, وَوَحِينَا, ہمارے حکم سے, اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی. یعنی ہون عذاب پکا ہو گیا, ان ٹال نہیں سکتا. جب عذاب آنے لگتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی آگے ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے جا رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی, تسی ساڈے پیارے ہو تو تسی نہ گل کرنا, ہن میرا فیصلہ ہو چکا ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اللہ معافی نہیں دیتا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب ان کے بارے میں نوح علیہ السلام آپ نے مجھ سے بات نہیں کری. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع ہو گئے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, اس کی قوم کے سردار جب گزرتے تو ہنسنے لگتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, آپ نے فرمایا تسی بھی ہسدے ہو ساڈے تے, اسی ہساں گے جدوں تواڈے تے آنی. جویں تسی ہس رہے ہو نا ایویں اسی بھی ہسنا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تو پتہ چل جائے گا. مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہ, کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. وَیَحِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ, اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا. حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور ابل پڑا. جیسے تنور سے ابالے نکلتے ایسے ہی زمین سے پانی نکل. قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, ہم نے کہا کشتی میں سوار کر لو ہر جنس میں سے ایک جوڑا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ, اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو. یعنی جنہ تے فیصلہ ہو چکا ہے انہاں تو علاوہ جن مومن اپنے گھر والے سارے نے بٹھا لو, اور پھر کیویں بیٹھنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ تیرے ہی نام دے نال انہیں چلنا ہے, تیرے دے نام دے نال انہیں رکنا ہے کشتی نے. ان ربی لغفور رحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے.
रब कहता वो कश्ती चलती रही। वनादा नूह ने बिना, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ने पुकारा, वका नफी माजिल, और वो उस किनारे पर था। या बुनी जरकब माना, ओ पुत्रा आया कश्ती बह जा, वला तकुम माल काफिरीन, काफरा नाल ना जा, काला सा अवी ला जाबल यासिमुनी मिनल मा। वो सरकश कहने लगा, ओ अब्बा जी तुसी किधर बुलान रहे हो? ओ बड़ा पहाड़ उच्चा है, मैं पहाड़ी ते चढ़ जावांगा, मैं पहाड़ी ते चढ़ जावांगा ते ओ मैनू पानी तो बचा लेगा। ते नूह अलैहिस्सलाम दा जवाब सी, क़ाल ला आसिमल यौम, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, अल्लाह दे हुक्म तो इलावा, अल्लाह जिस ते रहम करे ओदे तो इलावा अज कोई नहीं बच सकता। ये तेनू पता नहीं है पानी आम नहीं है, ये अजाब बन के पानी आ रहा है। वहाला बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, अल्लाह फरमाता एक मौज आई, ओनू भी उड़ाया तो पानी ने अपने अंदर गर्क कर दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जमीन अपना पानी सक कर, निगल ले। सक किया जमीन ने पानी। वया समाओ, सारे मर गए। अल्लाह ने फरमाया आसमान थम जाओ, अकली थम जा। वकीद अल मा, पानी खुश कर दिया गया। वखुद अल अम्र, रब ने जेड़ा फैसला किया सी पूरा हो गया। वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ के उत्ते कश्ती आके रोक गई, ठहर गई। अल्लाह फरमाता है वकील अबूदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, फरमाया गया हुण दूर हो जाओ जालिमो, खत्म हो गए हो, हुण दूर हो जाओ। ये अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का पूरा एक वाक़या जिक्र किया, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और दीगर नबियों में से मैंने जैसे जिक्र किया 6 नबियों का जिक्र है। हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो बंदा ख्वाब में देख के मैं सूरह हूद पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ताला उसे 3 इनाम देगा। एक तो ये कि उसकी उम्र दराज हो जाएगी, दूसरा अल्लाह उसका जो सफ़र है वो ज़्यादा कर देगा, और तीसरा अल्लाह उसे ईमान और यकीन की दौलत अता फरमाएगा। और हज़रत इमाम जाफर सादिक की फरमाते हैं जिस बंदे के दुश्मन बढ़ जाए और दुश्मनियाँ पूरे जोर पे हो जाए, वो सूरह हूद की तिलावत करे, दुश्मन उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं देख सकता दुश्मन। जो बंदा सूरह हूद की तिलावत करता है, क्योंकि इसके अंदर नबियों के दुश्मनों का जिक्र है और सारे के सारे दुश्मन नाकाम हुए थे, इसलिए अब भी जो बंदा दुश्मन की दुश्मनी से बचना चाहता है वो सूरह हूद पढ़ा करे, अल्लाह ताला दुश्मनों से उसे महफूज रखेगा। हमारा